الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اینڈ سائنس سیریز کا یہ ٹاک ہے قرآن اینڈ ایسٹرونومی پر، یعنی قرآن اور علم فلکیات، اس کے لیٹسٹ ڈسکوریز ہم دیکھیں گے۔ اور یہ ٹاپک ہے آج کا یونیورس ٹائم لائن، یعنی کائنات بننے کے لیے جو وقت درکار ہوا اس کے سلسلے میں ہماری سائنس کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اس کا کمپیریٹیو انالیسس ہے۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو ایسٹرونومی، آخر ایسٹرونومی ہے کیا، شارٹ ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ وائی ٹو اسٹڈی ایسٹرونومی، قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ایسٹرونومی کی اسٹڈی ضروری کیوں ہے۔ کریشن آف دی یونیورس، کہ کائنات بنی کس طرح سے، مختصراً اس کا تعارف دیکھیں گے۔ اس کے بعد ٹائم لائن آف دی یونیورس کریشن، یعنی کائنات کی تخلیق کا کتنا وقت ہے، ہماری سائنس اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے اس کو ہم آسمان کی تخلیق اور پھر زمین کی تخلیق میں کلاسیفائی کریں گے۔ ٹائم لائن آف دی ہیونس فارمیشن، یعنی آسمان کی تخلیق میں کتنا وقت لگا، سائنٹیفک ویو اس کا کیا ہے، قرآنک ویو کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد ٹائم لائن آف دی ارتھ فارمیشن، یہ ارض بننے کتنا وقت لگا، سائنٹیفک ویو کیا ہے، قرآن کا ویو کیا ہے۔ آخر میں ایکنالجمنٹ اور ایک فائنل ورڈ کے ساتھ ہم اپنا ٹاک ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ Whatever is in the heavens and on earth that declare the praise and glory of God. To him belongs the dominion and to him belongs the praise, and he has power over all things. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہم جو کچھ دیکھنے جا رہے ہیں آسمانوں کے سلسلے میں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام کے تمام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو ایسٹرونومی، اس کا ڈیفینیشن دیکھیں۔ ایسٹرونومی از کامنلی ریفرڈ ٹو ایز دا اسٹڈی آف دی اسٹارس، یعنی ایسٹرونومی ایک اسٹڈی ہے جس میں ہم تاروں پر، اسٹارس پر توجہ کرتے ہیں، planets and their position within a solar system، یعنی اسٹڈی کا فوکس پلانٹس بھی ہوتے ہیں اور ان کی پوزیشن بھی ہوتی ہے ایک ہمارے اپنے سولار سسٹم میں۔ اس کے علاوہ گیلیکسیز اینڈ دی نون یونیورس، یعنی یہ اسٹڈی میں گیلیکسیز یعنی کہکشائیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور ہماری ویزیبل یونیورس جو ہے، جو نون یونیورس کہلاتی ہے، اس کی اسٹڈی بھی ایسٹرونومی کا حصہ ہے۔ ایسٹرونومی علم فلکیات کو کہتے ہیں۔ اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَيْلِ in the heavens and the earth are signs for the believers، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومن بندوں کے لیے۔ وائی ٹو اسٹڈی ایسٹرونومی، ایسٹرونومی کو پڑھنا کیوں چاہیے، وہ دیکھیں قرآن کی روشنی میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 and 191۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی دراصل زمین و آسمان کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ عقل مند کون ہے، اس کا تذکر آگے آ رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل مند وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں سماوات اور ارض یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول میں نہیں بنایا۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں تو عذاب نار سے بچا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کریشن آف دی یونیورس،
کائنات کیسے بنی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر سائنس کیا کہتی ہے. دیکھیں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. The originator of the heavens and the earth, when he decrees a matter, he says unto it only be, and it is. یعنی اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے، انوینٹر ہے، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گے یونیورس کریشن کے سلسلے میں جو پہلی تھیوری دی گئی وہ بگ بینگ تھیوری تھی، 1927 کی ہے. یہ اس وقت ہائپوتھیسس تھا، صرف خیال تھا، لیکن اب وہ کنفرم ہوئے 1965 میں. اس کے 3 پوائنٹس میں بتا رہی ہوں، لیکن آگے چل کے ہم پہلے پوائنٹ پر فوکس کریں گے کیونکہ اس میں وقت کا ذکر ہے کہ کائنات کب بنی، کتنا وقت ہو چکا. Original state of the universe existed around 13.8 billion years ago when the Big Bang occurred. یعنی کائنات 13.8 بلین ایئرز بنی ہے ایک بگ بینگ کے ذریعے سے. بگ بینگ کہتے ہیں ایک زبردست دھماکے کو جو کائنات کو وجود میں لے کر آیا، اور یہ واقعہ تھا 13.8 بلین ایئرز پہلے کا. Universe was originally in an extremely hot and dense gaseous state that expanded rapidly. یہ کائنات پہلے ایک دھوئیں کی شکل میں تھی، گیشس اسٹیٹ میں تھی جو بہت ہی گرم تھا. This expansion caused the universe to cool and resulted in the present state that continues to expand today. اور یہ دھماکے کے بعد کائنات پھیلنے لگی، ٹھنڈی ہونے لگی، اور آج جو موجودہ کائنات ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ آج بھی پھیل رہی ہے. یہ ہے بگ بینگ تھیوری. اس کے پہلے پوائنٹ پہ ہم فوکس کریں گے. ایج آف دی یونیورس، یعنی کائنات کی عمر کیا ہے. دی ایج آف دی یونیورس از دا ٹائم elapsed since the big bang. ایج کیسا کمپیوٹ کرتے ہیں؟ بگ بینگ ہو کر کتنا وقت گزرا اتنی یہ کائنات کی عمر ہے. The best estimate of the age of the universe as of 2018 is 13.798 plus or minus 0.037 billion years. انہیں جو لیٹسٹ ایکسپیریمنٹس ہے، لیٹسٹ میجرمنٹس ہے جن کو میں نے باٹم پہ بتایا ہے، ان کی تھرو 2018 کا ڈیٹا ہے کہ کائنات کی عمر، یونیورس کی ایج اراؤنڈ 13.8 بلین ایئرز ہے. یہاں پہ بگ بینگ تھیوری کا پہلا پوائنٹ فوکس ہو رہا ہے ٹائم لائن آف یونیورس کریشن، یعنی کائنات بننے میں کتنا وقت درکار ہوا. بگ بینگ تھیوری ابھی جیسا میں نے کہا اس کا فرسٹ پوائنٹ پھر سے دیکھیں. اوریجنل اسٹیٹ آف دی یونیورس ایگزسٹڈ اراؤنڈ 13.8 بلین ایئرس اگو وین دی بگ بینگ اکرڈ. آج سے 13.8 بلین ایئرس پہلے بگ بینگ ہوا، یہ کائنات وجود میں آئی، لہٰذا اس کی عمر اتنی ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں سورہ اعراف میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. Your guardian Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یعنی اللہ کے کیلنڈر میں یہ کائنات کی عمر 6 دن ہے. تفصیل دیکھیں آگے. یونیورس ٹائم لائن اب ہم تھوڑی اور تفصیل اور بتا رہے ہیں. According to Big Bang theory, universe took 13 billion years to form. 1 ملین ہوتا ہے 1000000، یعنی 1 ملین کو 6 صفر آتے ہیں، 1 بلین کو 9 صفر آتے ہیں دیکھیں، اور 1 بلین 1000 ملین کے برابر ہوتا ہے. یہ تفصیل ذہن میں رکھ کے آگے دیکھیں. According to the Quran, universe took 6 days to form. یعنی قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو کائنات بن کر 6 دن ہوئے ہیں، یعنی بگ بینگ ہو کر 6 دن ہوئے ہیں، کائنات کی عمر 6 دن ہے. Assuming 6 days of Quran is equals to 13.8 billion years. ان دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ قرآن کے 6 دن 13.8 بلین ایئرز کے اگر برابر ہوں تو پھر ایک دن ہوگا. It implies 1 day is equals to 13.8 by 6 is equals to 2.3 billion years. Hence 2 days of Quran is 4.6 billion years. یہ assumptions کو ذہن میں رکھیں، یعنی ایک دن قرآن کا 1 day of Quran is equals to 2.3 billion years and 2 days of Quran is equals to 4.6 billion years. ٹائم لائن آف یونیورس فارمیشن کو میں نے کلاسیفائی کیا ہے تاکہ ٹاک آسانی سے سمجھ میں آئے، اور قرآن نے اسی انداز میں سمجھایا بھی ہے. فارمیشن آف ہیونس، پہلا فیز یعنی آسمان کی تخلیق. نیچے دیکھیں بگ بینگ سے آسمان بننے میں جو وقت لگا اس کو ہم فرسٹ فیز کہیں گے.
اس کے بعد فارمیشن آف ارتھ اسفیئر یعنی آسمان بننے کے بعد جب مولٹن ارتھ بنی تو یہ دوسرا فیز ہے. دین فرنشنگ آف ارتھ یعنی مولٹن ارتھ سے جب ارتھ فرنش ہوئی یعنی اس پہ جب سمندر پہاڑ جنگل وغیرہ فارم ہوئے تو یہ تیسرا فیز. تو یہ تینوں فیزز کو کمبائن کریں گے تو ٹائم لائن آف یونیورس فارمیشن ہوگا. آپ سائنس کی روشنی میں دیکھیں ٹائم لائن آف ہیونس فارمیشن یعنی یونیورس کریشن کو میں نے ہیونس فارمیشن اور ارتھ فارمیشن میں کلاسیفائی کیا ہے جیسا ابھی بتایا گیا. ہیونس فارمیشن کو دیکھیں یعنی آسمان کی تخلیق میں کتنا وقت لگا. تصویر میں دیکھیں لیفٹ پہ بگ بینگ ہوا ہے اور ایک ہی سیکنڈ کے اندر اس میں پارٹیکلز فارم ہوئے ہیں, کائنات بننا شروع ہو رہی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹارز فارم ہو رہے ہیں نئے نئے اور پھر گیلیکسیز فارم ہو رہے ہیں. اس طرح سے ٹائم لائن پر آگے بڑھتے جائیں. 100 million years first stars form, 500 million years current record holder for earliest known galaxy, 4 billion years star formation peaks. یعنی یہ ٹائم لائن کے کارنر پہ دیکھیں گیلیکسیز فارم ہوئے ہیں اور تارے چمک رہے ہیں. اس کو وقت لگا ہے اکارڈنگ ٹو دا سائٹ. نیچے دیکھیں میں نے سائٹ ایڈریس بھی دیا ہے. اراؤنڈ 4.6 billion years that is equivalent to 2 days of Quran. آگے بڑھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں گے. قرآن's view ٹائم لائن آف ہیونس فارمیشن. آسمان کتنے دن میں اللہ نے بنائے اس کی تفصیل یہاں بتائی جا رہی ہے. سورہ فصلت ہے یہ. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. پھر انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور اس نے ہر ایک آسمان میں اس کا کام القاء کیا اور ہم نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی. یہ زبردست ہر چیز کے جاننے والے کا اندازہ ہے. صرف ایک آسمان نہیں, یہاں تو 7 آسمان کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس میں اللہ نے سٹارز بھی بنا دیے یہ 2 دنوں میں جو کہ سائنس کہتی ہے. So he completed them as 7 firmaments in 2 days, and he assigned to each heaven its duty and command. And we adorned the lower heaven with lights and provided it with God. Such is the decree of him, the exalted in might, full of knowledge. اب دیکھیں ارتھ فارم ہونے کتنا وقت لگا. پہلے ارتھ مولٹن شکل میں تھی, مولٹن شیپ تھا اس کا, بعد میں وہ فرنش ہوئی. پہلے یہ دیکھیں گے کہ ارتھ مولٹن فارم میں آنے کتنا وقت لی. ٹائم لائن آف ارتھ اسفیئر فارمیشن اکارڈنگ ٹو سائنس. It is believed that co-formation occurred when the solar system was very young, less than 30 million years ago. جب سولار سسٹم فارم ہوا, نیا تھا, چائلڈ تھا, تب سورج ابھی دھندلا تھا اور سولار سسٹم میں گرد و غبار تھی بہت زیادہ گرم, جو گریوٹی کے سبب ایکیومولیٹ ہو کر پارٹیکلس بننے لگے اور وہ پارٹیکلس ایک دوسرے میں مرج ہو کے چھوٹے چھوٹے باڈیز بننے لگے اور وہ باڈیز گریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مرج ہو کر چھوٹے چھوٹے پلانٹس بننے لگے. انہیں کہتے ہیں پلانیٹیسیملز. اور یہ پھر گریوٹی کے سبب اٹریکٹ ہو کر بڑے بڑے پلانٹس کی شکل لے لیے جس میں ارتھ بھی ایک ہے. The earth formed from a cloud of dust and gas, and material began to come together to form kilometer-sized planets known as planetesimals. These planetesimals rapidly joined together to form larger planets thousands of kilometers in diameter. Researchers think that the earth had already formed a core at this early stage. آگے دیکھیں, یہاں پہ رائٹ پہ تصویر دیکھیں, مولٹن ارتھ فارم ہوئی ہے, ابھی فارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, کتنا وقت لگا. لیفٹ پہ دیکھیں, this is an artist's conception of what the earth would have looked like in the first million years after its formation, 4.54 billion years, that is approximately 2 days of Quran. ابھی پورا اسفیئر بھی, مولٹن اسفیئر بھی ٹھیک سے فارم نہیں ہوا, 4.5 billion years کا وقت لگ گیا. It consists of molten rock and had no atmosphere. Due to the lack of atmosphere, it had no protection from space objects like asteroids or meteoroids, leading to very frequent impacts. ابھی اس پہ ایٹماسفیئر ڈیولپ نہیں ہوا ہے اور آسمان دنیا سے بہت سارے میٹیروئڈس, ایسٹیروئڈس اس میں آ کر گرتے تھے گریوٹی کے سبب, اور یہ اور پھیلتی جا رہی تھی اور ابھی بہت زیادہ گرم تھی. یہاں دیکھیں, کنٹینیو کر رہے ہیں. تھیا امپیکٹ ہوا کیا جب ارتھ 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہو گئی. ایک مارس لائک آبجیکٹ آ کر زمین سے ٹکرایا اور بہت زیادہ لاوا اس کے سبب باہر آیا اور یہ لاوا مون کی شکل یعنی چاند کی شکل لے کر الگ ہو گیا.
یہ واقعے کی جب اسٹڈی کیے تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ 4.5 بلین ایئرس پہلے ہوا جب ارتھ مولٹن فارم میں تھی. اس کو تھیا امپیکٹ کہتے ہیں. دی مون فارمڈ آؤٹ آف دی ڈیبریز لیفٹ اوور فرام اے کولیجن between Earth and an astronomical body the size of Mars approximately 4.5 billion years ago. رائٹ میں فگر دیکھیں, فگر A, اس کا سائٹ ایڈریس بھی میں نے دیا ہے. فگر B دیکھیں, Earth took about 4.6 billion years approximately to take shape of a hot sphere. یعنی ہاٹ اسفیئر کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے, اس میں اپروکسیمیٹلی 4.6 بلین ایئرس لگے ہیں. ان شارٹ مولٹن ارتھ بال فارم ہونے 4.6 بلین ایئرس لگے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہہ دو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو, وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے. Say, is it that you deny him who created the earth in 2 days, and do you join equals with him? He is the Lord of all the worlds. اب دیکھیں ٹائم لائن آف ارتھ فرنشنگ, تھرڈ فیز. سائنس کیا کہتی ہے. بائی ڈیٹنگ دی راکس ان ارتھ's ایور چینجنگ crust as well as the rocks in Earth's neighbors such as the moon and visiting meteoroids, scientists have calculated that Earth, that is its crust, is 4.54 billion years old with an error range of 50 million years. یعنی جب ارتھ ٹھنڈی ہوئی, اس پہ سمندر فارم ہوئے, پہاڑ فارم ہوئے, اس میں جنگل بنے, جاندار آئے. ابھی جاندار آنے سے پہلے یہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹ بتا رہے ہیں کہ 4.54 بلین ایئرس کی ایج پتھروں کی, پہاڑوں کی بتائی گئی ہے کاربن ڈیٹنگ سے. اولڈسٹ اسٹونز, اولڈسٹ راکس کی ایج 4.54 بلین ایئرس بتائی گئی ہے. یعنی ارتھ کی فرنشنگ میں تقریباً 4.5 بلین ایئرس کا وقت لگا ہے. قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں برکت دی اور جملہ 4 دن میں اس کی غذاؤں کا اندازہ کیا. یہ جواب پوچھنے والوں کے لیے پورا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں پہاڑ رکھے اور برکت دی, یعنی اس میں سمندر بنائے, پانی سے جاندار پیدا کیے, اور زمین کے جانور, سمندر کے جانور, ہواؤں کے جانور, یہ سب بن گئے, یہاں تک کہ ان کے غذا کا اندازہ بھی اللہ نے کر دیا. یعنی ان کے لیے غذا بھی پیدا کر دی. یہ سب جملہ 4 دن, یعنی کہ مولٹن ارتھ 2 دن اور یہ فرنشنگ 2 دن, جملہ 4 دن میں یہ تمام کام مکمل ہو گئے. He set on the earth mountains standing firm high above it and bestowed blessings on the earth and measured therein all things to give them nourishment in due proportion in 4 days altogether in accordance with the needs of those who seek sustenance. اب سمری دیکھتے ہیں اپنے ہمارے ایکسپلینیشن کی. یونیورس فارمیشن ان 13.75 یعنی دیٹ از اراؤنڈ 13.8 بلین ایئرس, وہ ہوئے قرآن کے 6 days آف قرآن. اب میں نے بتایا ہے 0 to 1 یعنی فرسٹ ڈے میں کیا کام ہوا, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. لیفٹ سے دیکھیں 0 to 1, 1 to 2 یعنی پہلے 2 دن میں کیا کام ہوا. شیپنگ آف ہیونس ان 2 days, آسمان بنے ہیں 2 دن میں, آسمان بنا ہے. قرآن کہتا ہے سارے آسمان بنے ہیں, اور سائنس کہتی ہے یہ کام ہو گیا 4.6 بلین ایئرس. یعنی پہلا آسمان جو کہ سائنس کی روشنی میں ہیون کہلاتا ہے وہ بنا ہے 4.6 بلین ایئرس. پھر دیکھیں 2 to 3, 3 to 4 یعنی تیسرے اور چوتھے دن کیا ہوا, شیپنگ آف ارتھ ان 2 days یعنی ارتھ کا شیپ بنا, مولٹن ارتھ بنی ہے قرآن کی روشنی میں 2 دن اور سائنس کی روشنی میں 4.6 بلین ایئرس. پھر 4 to 5, 5 to 6 یعنی آخری 2 دن دیکھیں, فرنشنگ آف ارتھ ان 2 days قرآن کہتا ہے اور سائنس کہتی ہے اراؤنڈ 4.6 بلین ایئرس, کیونکہ جاندار وغیرہ کا ٹائم بھی اگر ہم اس میں ایڈ کریں ان کی پیدائش کا تو 4.6 بلین ایئرس ہو جائیں گے. یعنی شیپنگ اینڈ فرنشنگ آف ارتھ ٹوٹل ان 4 days یعنی 4 days آل ٹوگیدر. یعنی سائنس کے حساب سے بھی ریشیو 1:1:1 ہے ٹائم لائن کا, اور قرآن کے حساب سے بھی یہ ٹائم لائن کا ریشیو 1:1:1 ہے. فائنل ورڈ سنوریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. We will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that is the Quran is the truth.
قرآن کی ورس ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عنقریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، اور یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پریڈکشن ہے قرآن میں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کا، کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نشانیاں ان کفار کو بتا دیں گے اور ان پر ثابت ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، بے شک وہ وقت اب آ چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔